اطاعت بغیر ایمان کے بھی، لیکن اتباع بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی۔ اتباع بغیر ایمان کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ صاف واضح کہا پروردگار عالم نے۔ پھر یہ بھی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی واضح فرمایا پروردگار عالم نے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم کیا ہوا، اطاعت بغیر ایمان کے بھی، جس طرح اعراب مدینہ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، پروردگار نے اپنے حبیب پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہو تم یوں نہ کہو کہ آمنا، تم یوں کہو کہ اسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ لیکن ایمان کی حدیں کہاں سے شروع ہوگی؟ فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب اب ان میں یہ اعلان کر دو، مجھے تو ماننے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے تو برہمن بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، بدھ مت، زردشت، سابی، ہر ایک مجھے مان رہا ہے، لیکن میں اپنے ماننے کا معیار اے حبیب تجھے بناتا ہوں۔ جس نے تجھے مانا اسی نے مجھے مانا، اور میرے حبیب جس نے تجھے نہیں مانا اس نے مجھے بھی نہیں مانا۔ ذرا توجہ دیجئے، یہاں آتی اللہ تک بات ہوئی تو ہو گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ جب اسلام لاتا ہے انسان تو ہر کوئی مسلمان ہے، ہر کوئی دینے والا بھی مسلمان ہے، چھیننے والا کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، زخم لگانے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مرہم رکھنے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نبی کی کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نبی کے نواسوں کو ذبح کرنے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ جی مسلمانی میں کسی کو نہیں، لیکن جب ایمان کی بات کرو گے تو میں چیک کروں گا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر نسبت رکھتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق کہ اس بات کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری: ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت۔ یہ چار چیزیں جب میسر مل جاتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب تک یہ چاروں چیزیں حاصل نہیں تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو۔ تم یوں کہو کہ ہم نے اضطراری طور پہ اطاعت قبول کر لی ہے، جس طرح کی اطاعت حضور کے زمانے میں بھی کئی لوگوں نے قبول کر لی تھی، چونکہ اسلام کو سیاسی غلبہ تھا، اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جب اسلام کو سیاسی غلبہ ہوتا رہا تو اس دور میں اطاعت، لیکن جب سیاسی غلبہ ہوتا ہے اسلام کو تو ہر کوئی اطاعت قبول کرتا ہے، مگر جب اسلام کی خاطر جان کی ضرورت پڑے تو پھر حسین ہی کی طرح کا کوئی میدان میں اترتا ہے، پھر کوئی اسی طرح کا میدان میں اترتا ہے۔ یہاں پہ بیان فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ میرے حبیب ان سے یہ کہہ دیں آپ کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان،
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوا؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت۔ اسلام، ایمان کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ ایمان تب ہوگا جب محبت ہوگی۔ اسلام اطاعت سے شروع ہوتا ہے۔ اطاعت اختیاری بھی ہو سکتی ہے، اضطراری بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت اس میں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب بیان کیا جا رہا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر، فی قلوبہم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان آتا ہے تو پھر یہ چاروں چیزیں لاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اطاعت بھی آتی ہے، اتباع بھی آتی ہے، محبت بھی آتی ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا طریقہ یہ بتایا کہ نبی کی اتباع کی جائے، اور بغیر نبی کی اتباع کے محبت کے جتنے طریقے بھی ہیں سب گمراہی ہے۔ نبی کی اطاعت، نبی کی محبت کے بغیر اتباع بھی قبول نہیں۔ اب ارشاد فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا اس بات کو دیکھیے، صحابہ کرام کی بھی ایک محبت، مگر صحابہ کرام کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محض عقلی اور اصولی نہیں تھی۔ صحابہ کی محبت حضور سے عقلی اور اصولی کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی تھی۔ عقل اور اصول کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ جذبات بھی تھے، اور اس کو ہم آگے بیان کریں گے کہ جب ہماری اکثریت ہم لوگوں کی اس میں ایمان اور اطاعت کا دعویٰ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ اتباع نہیں ہوتا، تو آپ کو ایک بہت پہلے خطابات میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ اطاعت ہے جبر کے ساتھ بھی، اور ایک اطاعت وہ بھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کسی نے مجھے کسی کام کا کہا اور میں نے وہ کام کر دیا، اور کسی نے مجھے کام کا کہا اور مجھے اس سے محبت بھی تھی، میں نے اس کام کو اس طرح کیا جس طرح اس کام کے کرنے کا حق تھا۔ ایک ہے محض کام کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو اس طرح کرنا جس طرح اس شخص سے محبت بھی ہے۔ کام کر دینا اور ہے، اور کام کو اس طرح کرنا جس طرح محبت بھی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو ہماری اکثریت یا تو نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ایمان کے ساتھ اطاعت نہیں ہوتی، یا محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ اتباع نہیں ہوتی، یعنی دعویٰ ایمان کے ساتھ اطاعت نہیں اور دعویٰ اتباع کے ساتھ محبت نہیں۔ اگر محبت کا داعی ہے کوئی اور اس میں اتباع نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر ایمان کا داعی ہے کوئی
اور اس میں اطاعت نہیں